اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. برلا بانیان مجلس جناب ابرار حسین کی رزق میں خیر برکت عطا فرما. برلا یہ صفِ عذاب بچھائی گئی ہے آل محمد کے صدقے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما. ابرار حسین کی آل اولاد کو نیک صالح فرما. ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما. اعلیٰ علین میں مقام عنایت فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے برادران عزیزان سب برلا ان کے رزق میں خیر برکت عطا فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ طیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی. مل کر بلند آواز سے درود پڑھیے گا. ہم اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آل محمد کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس خوش نصیبی کے یہ بھی ہے کہ ہم صفِ عذاب پہ بیٹھے ہوئے. اور جیسے ابرار بھائی نے کہا کہ بانی کی حیثیت سے، بانی سے بھی اگر کوئی بڑھ کر حیثیت ہے تو وہ اس مجلس میں میری ہے. جیسے یہ مجلس پہلی دفعہ انعقاد ہوا، اس میں کافی اصلاح و مشورے ہر معاملے میں، پڑھنے والوں کے معاملے میں، نیاز لنگر مجلس کروانے کے حوالے سے تمام مشاورت ابرار بھائی کرتے ہیں، اور پورا سال اسی خلوص کے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ کس طرح ذکر جناب سیدہ کیا جائے. تو خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جو بھی اس ذکر اعظام میں آتا ہے، خالق ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک ذکر جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور ایک تسبیح جو منسوب ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، جس بی بی کی یہ مجلس ہے کسی کے نام سے یہ تسبیح مشہور ہے. 34 دفعہ آپ سب اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ عظیم تسبیح، اس کے بہت زیادہ فضائل معصومین نے بیان فرمائے ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اپنی اولادوں کو تعلیم دو قرآن کی تعلیم دو اپنے اولادوں کو. اور دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو تعلیم دو تسبیح جناب سیدہ کی. اتنی اہم چیز کہ معصوم جس کی تاکید کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو تعلیم دو تسبیح جناب سیدہ کی، تعلیم دو قرآن مجید کی. ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بھی ان باتوں کی طرف تعلیم دینے چاہیے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلوائی، قرآن کی تعلیم دلواتے تھے، اصول دین، فروع دین اور تسبیح جناب سیدہ کی. اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب اپنی اولاد کو دنیا کے ایکٹروں کے نام تو یاد ہیں، لیکن تسبیح جناب سیدہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو یہی میرے مولا نے فرمایا، ہر زمانے میں معصوم کا قول ہر زمانے کے اوپر فٹ آتا ہے. اپنی اولاد کو تعلیم دو تسبیح جناب سیدہ کی. معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں
نماز پڑھنے کے بعد ابھی آپ مصلی سے نہیں اٹھتے، اور فرمایا جب آپ تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں تو فرمایا خداوند کریم آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا خداوند کریم سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حکم ہے ہر نماز کے بعد معصوم کی دعائیں ہیں، تعقیبات جسے کہا جاتا ہے کہ میں تعقیبات کر رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد بھی تعقیبات، ظہر کی نماز کے بعد بھی تعقیبات، مغرب کی نماز کے بھی بعد تعقیبات، ہر نماز کے بعد تعقیبات، یعنی مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھنا، درود پڑھنا، دیگر عبادات کرنا، دیگر معصوم سے مروی دعائیں پڑھنا۔ مولانا نے فرمایا اگر کوئی ضروری کام ہے آپ تعقیبات نہیں کر سکتے تو فرمایا اگر نماز کے بعد آپ نے تسبیح ظاہرہ پڑھ لی تو ساری تعقیبات ادا ہو جائیں۔ اور یہ حکم ہے، میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے، فرمایا کہ مصلی سے اس وقت تک نہ اٹھو انسان، جلدی ہوتی نا، ہم جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا جب تک آپ تسبیح جناب سیدہ نہ پڑھ لیں اس وقت تک آپ مصلی عبادت سے نہ اٹھیں۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، سلام پڑھنے کے بعد آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، اس وقت تک حرکت نہ کریں۔ جب یہ آپ عمل کریں گے، تسبیح پڑھیں گے تو سارے کے سارے خداوند کریم گناہ بخش دے گا۔ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے ذکرن کثیرہ، کہ اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرو، تو معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے پوچھا گیا، صلی اللہ علیہ یہ کہا گیا کہ ذکر کثیر، زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟ کون سا ایسا کتنی مرتبہ ہم ذکر کریں؟ تو اس سے مراد ذکر کثیر آ جائے گا۔ تو مولا نے فرمایا اگر تم نے تسبیح جناب سیدہ پڑھ لیا تو ذکر کثیر کر لیا۔ جس نے تسبیح جناب سیدہ کو پڑھا اس نے ذکر کثیر کو ادا کر لیا۔ لمٹ بتا دی کہ ذکر کثیر کیا ہے، کیسے آپ اس قرآن کی اس آیت کے مصداق ٹھہراتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ذکر کثیر تسبیح جناب سیدہ کو پڑھا تو ذکر کثیر ادا کر لیا۔ اس انداز میں فرمایا اس کی روایات علماء ذاکرین سے جو معصوم سے مروی ہیں، گھر میں کام کاج زیادہ ہو گیا تو بی بی آئی، دو روایتیں دونوں آپ کو سنا کے، دو جملے مصائب کے، گھر میں کام کاج زیادہ، بی بی آئی اپنے بابا کے پاس اور آ کے کہا کہ گھر میں کام کاج بہت زیادہ ہے، کہ کنیز مجھے عنایت فرمائی جائے جو گھر میں میرے ساتھ کام۔ تو فرمایا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرتا ہوں۔ جناب سیدہ سے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ تو کنیز دینے کی بجائے پیغمبر اعظم نے، جیسے ہماری مائیں بہنیں گھر میں مستورات کہتے ہیں نوکرانی رکھی جائے گھر میں کام کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، یہ وہ، تو جناب پیغمبر اعظم نے جو فرمایا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرتا ہوں۔ جناب سیدہ سے فرمایا بہتر چیز، یعنی کائنات میں اگر کوئی بہتر چیز، جو پیغمبر جو تحفہ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو، وہ کیا دے رہے ہیں، مانگا کیا تھا اور دے کیا رہے ہیں؟ تو فرمایا تسبیح جناب زہرا کی تعلیم فرمائی کہ یہ میں تمہیں ہدیہ، یہ تحفہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ دوسری روایت جب عقد جناب سیدہ کے بارے میں ہوا تو پیغمبر نے فرمایا اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ جناب سیدہ کے عقد کے بارے میں اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ستارہ نمودار ہوا، پیغمبر نے فرمایا اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تو فرمایا ستارہ جس کے در پہ آئے گا اسی کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا عقد ہوگا، جناب سیدہ کا عقد ہوگا۔ جناب سیدہ بھی مصلی عبادت پہ جب اس ستارے کو دیکھا تو اس وقت تک اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہے، اور جب آ کے اس نے مدینہ کا چکر لگانا شروع کیا، بی بی نے
الحمدللہ الحمدللہ۔ جب پھر وہ جانے لگا سبحان اللہ کی تصویر جب دروازہ علی کی چوکھٹ پہ آیا تو بی بی نے الحمدللہ کی تسبیح پڑھی۔ تو یہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ جیسے بی بی نے پڑھا، جب تک وہ نگاہوں میں رہا بی بی پڑھتی رہی۔ تو یہ 2 روایات جو بی بی نے اس تسبیح کے حوالے سے، تو ہمیں چاہیے کہ تسبیح جناب سیدہ زیادہ سے زیادہ کریں، اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اس قدر شان اور عظمت اس بی بی کی ہے جس کے احترام کے لیے کائنات کا رسول خود کھڑا ہو جائے اور اپنی مسند کے اوپر بٹھائے۔ کیا عظمت، کیا شان ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ومن ابغضنی فابغضا۔ ابھی آپ سن رہے تھے حدیث کے ساتھ، فرمایا جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ پھر اہل بیت کا تعارف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا، ذات قدرت نے کروایا کہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کا شوہر ہے۔ مرکز تعارف اللہ نے بھی جناب سیدہ سے کروایا۔ لیکن جیسے ہی رسول اس دنیا سے گئے ہیں، 2 روایات جو تاریخ اسلام کے اندر ہے، ہمارے نزدیک تو 28 سفر 11 ہجری کو رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اب دیگر مسلمانوں کے نزدیک 12 ربیع الاول کے دوسرے دن کے سیکنڈ ٹائم میں، یعنی دوپہر کے بعد رسول اس دنیا سے انتقال کیا 11 ہجری کو، 12 ربیع الاول کو۔ تو یہ 95 دن زیادہ سے زیادہ روایات کے اندر ملتا ہے، 95 دن بی بی اس دنیا سے گئی ہے۔ چاند رات آپ نے دیکھا جماعت ثانی کی آج پہلی ہے، اور 3 تاریخ کو بی بی کی شہادت ہے، 3 جماعت ثانی کو، 11 ہجری کو بی بی کی شہادت ہے۔ یہ بابا کی شہادت اور اپنی شہادت کے درمیان جتنا عرصہ بی بی نے دن گزارے، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 95 دن اس قدر انداز میں گزارے، روتی ہوئی رسول کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے۔ دن کو رونا، رات کو رونا، اپنے بابا کو یاد کر کے رونا۔ پھر علیحدہ ایک مکان بنا کے دیا۔ جب مدینے کے آدمیوں نے کہا کہ زہرا کو کہو یہ دن کو رویا کریں یا رات کو، جنت البقیہ میں ایک مکان میں بنا کے دیا، بیت الحزن، رونے کی جگہ، جہاں جناب سید اپنے بیٹوں کو لیتی حسن و حسین کو، وہاں جا کے اپنے بابا کو روتی۔ مسلمانوں نے اس کو بے گرا دیا، حق مانگنے کے لیے گئی ہے تو جھٹلایا گیا۔ فرمایا کوئی گواہ ہے، حسن و حسین جیسے گواہ جن کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہے، مولا علی جیسے گواہ، جناب ام الایمن جیسے گواہ جن کو جھٹلایا گیا۔ فرمایا یہ تو بیٹے ہیں، یہ شوہر ہے، ام ایمن کنیز ہے، ان گواہوں کو جھٹلایا گیا۔ کوئی رسول کی لکھی ہوئی تحریر اس کو پیش کیا، اس کو بھی جھٹلایا گیا، اس کے سند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس انداز میں رسول کی روتی ہوئی بیٹی دروازے پہ لکڑیاں لے کے مسلمان آ گئے۔ آیت اللہ وحید خرسانی جو اس وقت زندہ ہے، ایران کے مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اگر ایک انگلی ٹوٹ جائے تو آپ کو سکون نہیں آتا کہ کس طرح اس درد کا آرام ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسی بی بی 95 دن کیسے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے کیسے اس بی بی نے سانس لیے ہوں گے، کیسے بی بی نے سانس لیے ہوں گے۔ مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی۔ قبر رسول کے اوپر آ کر جناب سیدہ نے فرمایا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میری پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، بابا جو دنوں پہ مصیبتیں اگر آتی جو میرے اوپر آتی ہیں دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔